جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے اس پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ قحط، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں قحط کی کارروائی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ شرک ہے، دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری، اور تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی۔ ڈیٹینشن آپ نے کئی نام سنا ہے؟ ڈیٹینشن سینٹر، ابھی تھوڑا یاد آیا ہوگا، تھوڑا CAA، NRIC، ڈیٹینشن سینٹر یاد آیا؟ ایسا لگتا ہے مسلمان اس کو بھول ہی گئے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے اس کی آخرت تو برباد ہوئی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سماج سے کہا تھا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے ان پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ان کی آخرت تو برباد ہوئی۔ دنیا میں بھی جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائی ہے ان پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے جو کبھی بھی آ چکا ہوگا۔ بعض قومیں ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم سمود۔ اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول ہی جاتے۔ بعض سماج ایسی ہے جن کو جینے کا موقع دیا گیا مگر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جیسے یہود اور عیسائی۔ یہ جو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں یہودیوں کا راج ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کی ایک بیماری ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ جھوٹ بولنے میں، جھوٹ کے پروپیگنڈے میں ان سے ماہر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہودیوں کا راج نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے سلسلے میں کہہ دیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت کے مار رکھی ہے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا تو وہ اللہ کے دین کو مان لے تو مسلمان ہو جائیں گے، یا لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنی حکومت چلا سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے اس پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ سماج کو اللہ کے سلسلے میں یہ بات واضح کر دی کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اللہ عذاب کی کارروائی کرتا ہے۔ نبیوں نے پوری امانت داری سے سمجھائی اور سماج نے نبیوں کا مذاق بھی بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، ایک اللہ کو مان لو، ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو بہت کچھ ہے، ہوا، آندھی، مٹی، بجلی، گرج، چیخ، پکار، بادل، بارش، سیلاب، طوفان،
زلزلے، ٹڈی، کھٹمل، خون، جوں، مینڈک، مچھر، اللہ کی فوج تو بہت کچھ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے رب سے 5 چیزوں سے مطالبہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا میں نے رب سے 3 سوال کیے۔ دونوں دعا میں سب سے پہلے نبی نے جس پریشانی سے پناہ مانگی ہے وہ ہے قحط، بھوک مری، کیونکہ یہ ایسی پریشانی ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی۔ نوح علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یوسف علیہ السلام موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، نبیوں کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعوتی کام کر رہے ہیں تو بھی یہ کارروائی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ دعوت کا کام کریں گے تو بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے۔ نبی دعوت کا کام کر رہے تھے، موسیٰ موجود تھے، نوح علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے تھے تو بھی یہ پریشانی آ گئی تھی۔ قحط کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو بارش روک دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا، بارش روک دی گئی تو بھوک مری شروع ہو گئی۔ یا غلہ بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں رہتی، جیسے فرعون کا دسترخوان ہوا، جوں پڑ گئے، کھٹمل گر گئے، مینڈک کود گیا، خون چل گیا۔ فرعون کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کے فوج کو مسلط کر دیا، قوم سبا کے ڈیم کو پھوڑ دیا گیا، بہترین پھل پھلاریاں تھی سب کیچڑ ہو گیا۔ یا تو بارش روک دی جاتی ہے تو بھوک مری آتی ہے، یا غلہ بے سود ہو جائے تو بھوک مری آتی ہے، یا وبائی بیماری آئے، وائرل ڈیسیز۔ بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قحط ہے۔ قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر۔ قحط میں ڈرتا کیا آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے؟ جان کا ڈر۔ یہ تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا سیکنڈ لہر کے دوران صرف انڈیا کے اندر 45 لاکھ لوگ مر گئے۔ یہ تو وہ ریکارڈ ہے جو ہسپتال میں ریکارڈڈ ہے، کسی بھی وجہ سے مرے ہو، کووڈ سے ہی مرنا ضروری نہیں، ہارٹ ہو کے مر گئے، جو بھی ریکارڈ ہے، جو ہسپتال کو گئے نہیں اس کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے۔ انڈین گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کیا، یہ بات الگ ہے، لیکن ان کا سروے یہ بتاتا ہے کہ 45 لاکھ لوگ دوسرے لہر کے دوران مر گئے۔ جان کا خطر تو سب کو معلوم ہے، قحط کی ایک علامت۔ قحط کا دوسرا سائنس کیا ہے؟ قحط کا دوسرا سائنس بھوک مری، آمدنی، فاقہ روک دیا، فاقے کی کاروائی ہوتی ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ 100% کسی کا کاروبار چل رہا تھا تو اس کو 7 سے 8% فائدہ ٹکتا تھا۔ ابھی کاروبار کا ریشو کیا ہے؟ دوسرے علاقے کا مجھے معلوم ہے، یہاں کا تو نہیں معلوم، 30% بزنس ہے۔ یہاں کا کیا حال ہے؟ زیادہ ہے کیا؟ ہاں، اس سے کم ہے۔ دیکھو میں پورے انڈیا کا رپورٹ بتا رہا ہوں، میں چاہ رہا تھا کافی دنوں سے 30% بول رہا ہوں، تھوڑا بڑھا دوں، اب بول رہا اور کم کرو۔ ہم فاقے کے دور میں ہم کو معلوم نہیں ہے، 80% آفیشل جاب چلے گئے، جن کا پی ایف کٹتا تھا، جن کا پی ایف نہیں کٹا بیچارے وہ تو راستے میں کئی بار مر گئے، چل کر نکل گئے، ان کا کون حساب جوڑتا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ گورنمنٹ جن چیزوں کو رکھ کر چلتی ہے وہ ایسیٹس بیچ رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کس مشکل دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔
تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ قحط کے دور میں ہیں. قحط اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں قحط کی کارروائی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ شرک ہے، جس کو ہم نظر انداز کرتے رہے. شرک کی وجہ سے قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کے لپیٹے میں لے لیا. قوم فرعون کو لیا، اور جب دجال آئے گا اس وقت بھی قحط کی کارروائی ہوگی. سب سے بڑی وجہ شرک ہے. ہم کیا سمجھے غیر مسلم شرک کیا تو ہمیں کیا؟ ارے ہم جس کشتی میں سوار ہیں اس کو سوراخ ہو جائے تو کیا ہم کو الگ سے وی آئی پی مینٹیننس دیا جائے گا؟ اس کا نقصان تو بھگتنا پڑے گا. سب سے بڑی وجہ شرک ہے. دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری. مسلم سماج اگر زکوٰۃ میں چوری کرے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے بادل کو روک لے گا. دوسری بڑی وجہ. اور تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی. ڈیٹینشن آپ نے کئی نام سنا ہے؟ کئی نام سنا آپ نے؟ ڈیٹینشن سینٹر، ابھی تھوڑا یاد آیا ہوگا، تھوڑا تھوڑا. CAA، NRIC، ڈیٹینشن سینٹر یاد آیا؟ ایسا لگتا ہے مسلمان اس کو بھول ہی گئے. جس طریقے سے کسان کا قانون واپس لے لیا گیا، کیا ایسا NRIC کا قانون واپس چلا گیا؟ ڈیٹینشن سینٹر کی پالیسی ختم ہو گئی؟ ہو گئی، لیکن بھول گئے مسلمان. جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے. جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ کام کی تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کی کارروائی کی. جب اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی گھاٹی میں سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی اور ڈیٹینشن کی پالیسی پہ کام کیا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہو گئی. جب بغیر کسی گناہ کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا گیا تو مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی. جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے. اور قحط براہ راست عذاب نہیں ہے. اگر عذاب ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں نہیں آتا، اور نبی یہ دعا نہ کرتے. کیا دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. جیسے یوسف کو تو نے 7 سال کے قحط سے مدد پہنچایا، اے اللہ میری بھی مدد پہنچا. قحط عذاب ہوتا تو نبی یہ دعا نہ کرتے. قحط ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. بالخصوص وبائی بیماری کے بارے میں حدیث آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شرحبیل کہتے ہیں میں نے حالت کفر میں یہ روایت سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، هذه رحمت ربکم وادعیت نبیکم وقبض الصالحین قبلکم. وبائی بیماری جس کو عربی میں طعن کہا جاتا ہے، طاعون کہا جاتا ہے، کیونکہ امواس نامی علاقے میں صحابہ کو کینسر آ گیا تھا، اور وہ کینسر گردن میں گھاٹی ہوتی تھی، پھٹ جانے سے ناسور بن جاتا تھا، پھر وہ زخم تیزی سے پورے بدن میں پھیل جاتا تھا، اس لیے اس کو طاعون کہا گیا. صرف اسی ایک مرض کو طاعون نہیں کہا گیا، جو بھی بیماری تیزی سے پھیلے گی اس کو
तानुन कहा जाता है हर हदीस में। वबाई बीमारी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है। इसके सिलसिले में तुम्हारे नबी की दुआएं हैं। मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी नस्ल में वबाई बीमारी आए। तुमसे पहले नेक लोग जो गुजरे हैं उनके ये मौत का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से डिटेंशन की पॉलिसियां चलाई जा रही थी। बर्मा और बांग्लादेश की हुकूमत ने मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों को ले जाकर जजीरे में फेंक दिया। चीन और पाकिस्तान मिलकर अरबी नस्ल के उइगुर मुसलमानों के साथ क्या पॉलिसी चलाए? डिटेंशन सेंटर चला रहे हैं। तुर्क, ईरान, इराक, अमेरिका और यूरोप मिलकर मुल्क शाम के अंदर सीरिया में जिनको टेररिस्ट करके मारते हैं वो कौन लोग हैं? वो अरबी नस्ल के कुर्दिस्त हैं, कुर्द मुसलमान। कुर्दों का क्या कसूर है भाई? उनके खानदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो गया था। हमारे भारत का एनआरआईसी तो सबको मालूम है। क्या मालूम है? एनआरआईसी मुसलमानों के लिए आया, ऐसा समझते हैं मुसलमान ना, ऐसा ही समझते हैं बराबर, जबकि एनआरआईसी मुसलमानों के लिए नहीं आया था। एससी, एसटी, ओबीसी और जो अछूत जाते हैं उनको एनआरआईसी के जरिए जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा था। नेम करेक्शन के नाम पर, नेम करेक्शन के नाम पर उनको फंसाया जाता। एनआरआईसी में फंसा कर उनसे कहा जाता कि तुमको आजादी चाहिए, आपको शहरियत चाहिए, तो तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। जिस दिन वो एससी एसटी का बच्चा, आदिवासी का बच्चा और पिछड़ी जात का बच्चा अपने आप को हिंदू लिख कर देगा, उस दिन से उसको जो कोटा मिला है, सरकारी कोटा, जो अंबेडकर जिसके लिए लड़ा था, वो कोटा खत्म हो जाएगा। जिसके लिए वो गांधी खानदान से लड़ लिया था। जब बच्चा एससी के जगह हिंदू लिखेगा, एसटी के जगह हिंदू लिखेगा, एससी के बेस पर उसे 30% पे डॉक्टरी की सर्टिफिकेट मिल सकती थी, अब वो बन सकता है क्या? अब तो ये हाल हो गया है कि आप सबको और ये एससी एसटी के बच्चों को टोटली कोटा से महरूम करने के लिए नीट को लाया गया। अब उसको कॉलेज में जाना है तो नीट देना पड़ेगा। नीट को हटा दे तो उसको 30% में उसको डॉक्टरी की सीट मिलती थी। नीट लाकर क्या कर दिए? उसका जो हक अधिकार था उसको छीन लिया गया। उनको मालूम है ये बच्चा मेरिट नहीं आ सकता है। गांव देहात का बच्चा, कोई अच्छा ट्यूशन सेंटर नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो कैसे वहां तक आएगा? मालूम है ऑटोमेटिक वो नीट में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हुकूक छीन लिए गए इसके। आए दिन नए नए तरीके से इस समाज पर जुल्म के निजाम चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को मालूम ही नहीं है। एनआरआईसी के बारे में उल्टा प्रोपेगेंडा, एनआरआईसी याद नहीं है मुसलमानों को, बोलते एनआरसी है। वो मुसलमान एनआरआईसी को भूल गया, एनआरसी बोलते उसको। नो, एनआरसी बोलते थे ना मुसलमान। कांग्रेस ने मुसलमानों के हाथ में ये झुंझुना दे दिया। जो एनआरसी चला गया उसका झुंझुना दे दिया गया और कहा, बोला नो एनआरसी, एनआरसी चला गया, एनआरसी चला गया। होम मिनिस्टर ने भी कहा हम एनआरसी नहीं लाएंगे, तो मुसलमान खुश हो गए। अरे अल्लाह के बंदे, एनआरसी गया तो आया क्या? एनआरसी गया ना तो आया क्या? एनआरसी था सिर्फ और सिर्फ आसाम के लोगों के लिए, नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसमें अमेंडमेंट किया गया, सीएबी बिल पेश किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? जो कानून सिर्फ और सिर्फ आसाम वालों के लिए था,
اس کو انڈین سٹیزن کی طرح پیش کیا جائے گا. NRC کو NRIC بنایا گیا, نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو نیشنل رجسٹریشن آف انڈین سٹیزن شپ بنایا گیا. مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے, اور ہمارے ہاتھ میں نو NRC کا بینر کانگریس کے لوگوں نے دے دیا. اور سی پی ایم کی غیر مسلم عورتیں مسلم عورتوں کو آ کر بولنے لگی کہ تم شاہین باغ سجاؤ, ہم ساتھ دیں گے. یہ لوگ بھی ان کے اشارے پہ آئے تھے. پوری دنیا میں وبائی بیماری کی شکل میں آئی ہمیں معلوم نہیں ہے. بھارت کے اندر یہ وبائی بیماری مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ورنہ کیا تھا, میں ایک میٹنگ میں تھا, لکھنؤ میں وہ میٹنگ ہوئی تھی, کووڈ آنے سے پہلے 8-10 دن پہلے کی بات ہے. یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم 25 مارچ کو, اپریل میں NRIC آنے والا تھا, 25 مارچ کو ملک گیر سطح پر ہم دھرنا دیں گے. SC ST OBC کے جو مسلم دوست تنظیمیں تھی انہوں نے ڈکلیئر کیا. اور سسٹم کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم روڈ بند نہیں کریں گے, کلکٹر آفیسر کے احساس دلائیں گے, 2 گھنٹہ اس کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے, 2 گھنٹہ کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے, اور 2 گھنٹہ پبلک ریپرزینٹیٹیو جو MLA MC جو بھی ہوتے ہیں ان کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے. اور یہ سمجھائیں گے کہ NRIC کی اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. اگر NRIC لانا ہی چاہتے ہو تو DNA بیس پہ لاؤ, کھٹا چھٹا سب کو معلوم ہو جائے گا, باہر والے کون ہیں اندر والے کون ہیں سب کو معلوم ہو جائے گا. DNA بیس پہ NRIC لاؤ. یہ دھرنا کا پلان تھا. شام کو انہوں نے اعلان کیا, صبح میں نیوز پیپر میں آیا, بجرنگ دل کے لوگوں نے اعلان کیا کہ 25 مارچ کو اگر اس قسم کا کوئی دھرنا بیٹھا جاتا ہے تو ہم پورے ملک میں 10 لاکھ علاقے پر 10-10 ہزار کی ریلی لے کے نکلیں گے. اور جو بھی NRIC کے خلاف بیٹھے گا, چاہے وہ شاہین باغ میں بیٹھے, چاہے کلکٹر آفیسر کے سامنے بیٹھے, چاہے جہاں بھی بیٹھے, ہم ان کو کچل ڈالیں گے. کتنے مسلمانوں کو معلوم تھا؟ کتنے مسلمانوں کو معلوم تھا؟ چونکہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, ان کی لڑائی کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ان کے مسائل کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے, تو وہ مسائل ہم تک پہنچتا نہیں ہے, ہم سوشل میڈیا کو لے کے بھاگتے رہتے. 25 مارچ کو پورا دیش جلنے والا تھا. 22 مارچ کو جنتا کرفیو آ گیا, 23 مارچ کو 1 دن کی ڈھیل دی گئی, 24 مارچ سے ڈائریکٹ 1.5 مہینے تک کا لاک ڈاؤن لایا گیا. پوری دنیا میں یہ کووڈ کی شکل میں آئی ہمیں نہیں معلوم ہے. بھارت کے اندر یہ وبائی بیماری یہاں کے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اب اس کو جانے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلد جانے والا ہے, آخری گنتی تو گن ہی رہے. کووڈ تو ختم ہونے والا ہے نا, ایسا نہیں کہ قیامت کی صبح تک رہے گا, ایسا ہے کیا؟ جس صبح یا جس شام یہ اعلان ہوگا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ اب دنیا میں کووڈ نہیں ہے, دوسرے ہی گھنٹے سے بھارت میں کیا آنے والا ہے؟ ہاں کیا آنے والا ہے؟ NRIC. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جس کو ہم بھول گئے, بھولنے سے تھوڑی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. آج مسلمان ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جس جگہ میں بنی اسرائیل کھڑی تھی, آگے سمندر پیچھے لشکر. ہمارے سامنے صرف اتنا ہی ٹائم ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ دے کہ دنیا سے کووڈ ختم ہو چکا ہے, تو دوسرے ہی گھنٹے سے پیچھے لشکر ہے. اتنا ہی ٹائم ہے مسلمانوں کے پاس. کتنا ٹائم ہے سمجھ میں آیا؟ اور ایک بات سمجھ لیں, قحط 3 مرحلے سے آیا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو قحط کا مرحلہ تھا وہ 1 سال 8 مہینے کا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 سال کا تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا تھا۔ ہم قحط کے کتنے سال میں ہیں؟ کووڈ-19 2019 کی بیماری ہے، 19 20 21 22 یعنی 3 سال کا مرحلہ پار ہو چکا ہے، تو سیدھے 7 سال کا حساب ہے۔ اب بھی لوگ پریشان ہیں، حالات پرانے کاروبار چھوڑ کر نئے نئے کاروبار میں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کس کاروبار کسی بھی سے پوچھو اس میں لاس ہو رہا، نیا کاروبار ڈھونڈنے نکلے، ایسی حالت ہے نہیں ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ 2024 سے پہلے ہم دوائی نہیں دے سکتے۔ آپ حساب ڈالو، 19 20 21 22 23 24 6 سال پوری دنیا میں پہنچنے کے لیے 7 سال۔ یوسف علیہ السلام کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اور قحط اگر عذاب نہیں ہے تو ہے کیا؟ کسی بڑے عذاب کی دھمکی ضرور ہے، کسی بڑے عذاب کی دھمکی ضرور ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بعد میں ڈبویا گیا، پہلے قحط کی کارروائی میں مبتلا پھنسایا گیا۔ قوم فرعون کو بعد میں ڈبویا گیا، پہلے ان پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ کفار مکہ کو بعد میں جنگ کے بدر کے میدان میں ختم کیا گیا، اس سے پہلے ان پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ قحط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سماج پر دردناک عذاب کی کارروائی شروع کر دے، ہم کو اس سماج کو اللہ کے سے جوڑنا پڑے گا۔ جوڑیں گے انشاءاللہ، اس سماج کو شرک کے نقصانات بتائیں گے، کیونکہ جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے شریک کرتی ہے اس پر دوسری بڑی کارروائی جو ہوتی ہے وہ ہے ڈبوئے جانے والا عذاب۔ قوم نوح کو، قوم سبا کو، قوم فرعون کو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اور ڈبوئے جانے والا عذاب کوئی ضروری نہیں کہ آبادی کسی ندی یا سمندر کے کنارے رہے۔ 2010 میں آپ کے کرنول کے شہر میں پانی داخل ہو گیا تھا۔ 2012 میں راجستھان کے ریگستان میں سیلاب آیا، وہاں ایک عبدالحق احد نام کے ایک صاحب، ان سے ہم نے پوچھا ریگستان میں سیلاب کیسا آتا ہے؟ انہوں نے کہا بارش تو ہوتی تھی، زمین سے پانی ابلتا تھا۔ 2014 میں کشمیر کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آ گیا، 5 دن کی بارش۔ وہاں ایک مولانا سنابلی ہے، عبد المجید سے، یہاں بھی تھے پہلے کچھ دنوں تک، حیدرآباد میں بھی خدمت انجام دی۔ میں نے ان سے پوچھا وہاں کیسے سیلاب آ سکتا ہے پہاڑ میں؟ 5 دن کی معمولی بارش تھی، ہر سال کی طرح برس رہی ہے سمجھے، لیکن 5ویں دن کی بارش زہریلی بارش تھی، دروازے تک دوبارہ استعمال میں نہیں آئے۔ برتن تو چھوڑو دور کی بات، پلاسٹک تک دوبارہ استعمال میں نہیں آئے۔ 2018 میں کیرلا کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آیا۔ پہاڑ میں بھی کہیں سیلاب آتا ہے؟ ہمارے استاد شیخ ریاض موسیٰ رحمہ اللہ، ان کے فرزند رہتے ہیں کیرلا میں، میں نے ان سے پوچھا پہاڑ میں کیسا سیلاب آتا ہے؟ آپ تو بہت محفوظ ہیں، بہت اونچائی میں ان کا گھر تھا۔ انہوں نے کہا بارش جس نوعیت سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوئی گھر بچ نہیں سکتا۔ آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، پھر آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی پھر 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ۔ آدھے گھنٹے کے وقفے میں 6 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے، کون کیا بچا سکتا ہے؟ کس کو بولیے، کون باہر نکل سکتا ہے؟ باہر نکلے تو بارش، اندر رہے تو پھنسے ہوئے۔ کروڑوں میں جینے والے لوگ روڈوں پر آ گئے۔ ہر دن نیا کپڑا بدلنے والا سماج اپنے بیوی بچوں کے لیے دوسروں کے اتارے ہوئے کپڑے کے محتاج ہو گئے۔ 2021 میں کوکن کے علاقے میں سیلاب آیا، خوب پیسے گئے، خوب کپڑے گئے، خوب غلے گئے۔ شیخ ریاض موسیٰ صاحب کے ایک شاگرد مجیب اللہ عمر، میں نے ان سے بات کی، اصل وہاں
किस चीज की जरूरत है वो बताइए, क्योंकि उन्होंने एक ही वाहिद ऑर्गेनाइजेशन था जो रजिस्टर्ड करके इमीडिएट गवर्नमेंट से ताउन लेकर फौरन रजिस्टर्ड किया और वर्ल्ड दुनिया भर से जो गल्ला हो सकता है मंगवाए थे। पहला ऑर्गेनाइजेशन था सलफियों का। मैंने उनसे पूछा असल तकलीफ किस चीज की है वो बताइए। उन्होंने कहा क्या बताएं, शर्मिंदगी की बात, हम किसी को सुना भी नहीं सकते। हमने कहा है ऐसा है क्या तकलीफ वो बताइए। उन्होंने कहा गल्ले आए, पैसे आए, कपड़े आए। क्या बताएं कि औरतों के अंदर का कपड़ा कोई नहीं भेजा, वो किससे जाके मांगेंगे? क्या ये सब हादिसे हमारे इलाके में नहीं आ सकते? क्या हम इस सब से बचे हुए हैं, महफूज हो गए हैं? याद रखिए, किसी समाज पर अजाब की कार्रवाई होती है ना, तो उसके अंदर 3 बीमारी, 3 अलामतें जाहिर होती हैं, और वो तीनों की तीनों अलामतें जाहिर हो चुकी है। पहली अलामत, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहिल क़ौल फदम्मरना तदमीरा। बड़ों में बिगाड़ पैदा होता है, वो बड़े गुनाह को आम करते हैं, फिर पूरा समाज गुनहगार होता है, तो अल्लाह अजाब की मार मारता है। हमारा मोबाइल अगर गुम जाए, 24 घंटे में साइबर क्राइम वालों को इंफॉर्मेशन देंगे, हमारे मोबाइल मिल जाते हैं? नहीं। आदमी गुम जाए, FIR कर देंगे, 48 घंटे में आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। हमारी एजेंसी इतनी फास्ट है। नहीं, क्या इनको नहीं मालूम कि हमारे गलियों में चरस और गांजे का कारोबार होता है? नहीं मालूम? क्या इनको नहीं मालूम कि हमारे बच्चों के हाथ में जो एजुकेशन के नाम पर एप्लीकेशंस मिलते हैं, उसमें ऑफिशियल पोर्नोग्राफी जो एप्लीकेशंस मिलते हैं, गंदी गंदी गाने, फिल्में। छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए नया सुपरमैन आया है। पहले जो था सुपरमैन, वो कोई अच्छा तो नहीं था, लड़की को बोसा देता था और वो लड़की लड़के को बोसा देता था। एक कल्चर डेवलप की। अब जो नया सुपरमैन आया है, जो बच्चे देखते हैं, उसमें क्या है, लड़का लड़के को बोसा देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे देखते हैं कि ये सब चीजें डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं मालूम। किसी भी कौम पर अजाब के आने की ये अलामत है। दूसरी अलामत, इन्ना ततय्यरना बिकुम। सूरह यासीन में एक गांव में अल्लाह ताला ने 3 रसूल को भेजा, तो गांव वालों ने कहा जब से तुम हमारे गांव को आए हो तब से परेशानी बढ़ गई है। कौम शुएब ने शुएब अलैहिस्सलाम से कहा जब से तुम आए हो हमारा बाजार बढ़ गया। इन्ना ततय्यरना बिका। अपने गुनाहों की नहुसत सामने वाले के सर पर जब डाल दिया जाता है, उस कौम को भी अल्लाह ताला माफ नहीं करता है। डिटेंशन की पॉलिसी इन्होंने यहां के समाज को जुल्म के गड़े में ढकेलने के लिए बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके डिटेंशन की पॉलिसी की वजह से कोविड-19 भेजा। बराबर। लेकिन कोविड-19 को किसके सर पे डाले? बेचारे तबलीगी जमात वालों के सर पे नेशनल लेवल में डाले, और इंटरनेशनल लेवल में किसके सर पे डाले? चाइना वायरस बोल के प्रमुख पड़े। जबकि चाइना में जो वायरस मिला है वो डेल्टा वायरस है। चाइना में जो वायरस मिला है वो कौन सा है? डेल्टा वायरस है। और डेल्टा वायरस कहां का है? इंडियन वायरस। और ये कोविड-19 हो या कोरोना हो, भारत के लिए कोई नया मर्ज नहीं है। आप तारीख उठाकर देखिए, जब हमारे भारत से कोहिनूर को चुरा कर ले जाया जा रहा था, उस कश्ती में कोरोना आया था। रोजाना 5-10 लाश को उठाकर समुद्र में फेंकते थे। कोरोना कोई नया मर्ज नहीं है, हम लोगों को याद नहीं है। जैसे ही कोरोना आया पूरी दुनिया में, अमेरिका कहां भाग के आया? पुणे आया। जितने वैक्सीन थे उठा के लेके गया, याद है? नहीं है, सबको मालूम है। कोरोना दुनिया में सबसे पहले कहां आता है? हमारे देश में आता है। किसको बदनाम किया गया? मुसलमानों को बदनाम किया गया, चीन को बदनाम किया गया।
اپنے گناہوں کی نحوست کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دے اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. تیسری علامت ھذا عارض ممطرنا، عذاب کے بادل کو عذاب نہ سمجھ کر اس بادل میں اپارچونٹیز ڈھونڈنا، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے سمجھنا. یہ گناہ بھی ہماری قوم کر دی ہے جو قوم عاد کی بیماری تھی. کووڈ-19 کا فائدہ اٹھا کر بڑے پیمانے پر دستور ہند میں تبدیلی لا دی گئی. سوائے فریڈم آف اسپیچ کے جو آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے باقی سب میں ہاتھ لگ دیے. کسان کا قانون الگ بنائے، الیکشن کی پالیسی الگ بنائے، ملٹری کی پالیسی الگ بنائے، بزنس کی پالیسی الگ بنائے، جی ایس ٹی سی کی بنانے کے بعد پھر اس میں تبدیلی لا رہے. کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. آرٹیکل 19 بچا ہوا تھا، اس میں بھی ہاتھ رکھنے کی کوشش کی گئی. اس میں بھی آرٹیکل 19 کیا ہے جس کا فائدہ یہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے مجلس میں، بند کمرے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یہ آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے. اپنے مرضی سے جمعہ میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے. آپ کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے بند کمرے میں. شادیاں جو اپنے طریقے سے کر لیتے ہیں وہ بھی آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے. کاروبار کے لیے، علاج کے لیے اور تعلیم کے لیے پورے دیش میں ہم جو گھومتے ہیں وہ ہے آرٹیکل 19 کا فائدہ. یہاں تک کہ ہم اپنا پولیٹیکل لیڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، پارٹیاں بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہے آرٹیکل 19 کا فائدہ. ہریانہ کی حکومت نے کوشش کی کہ آرٹیکل 19 کو بھی ختم کر دیا جائے. کس کے اشارے پہ کرنے لگے؟ آر ایس ایس کے اشارے پہ کرنے لگے. تو ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگوں نے کہا جن لوگوں کے اشارے پہ تم آرٹیکل 19 کو ختم کرنے والے ہو ان کو ہیڈ کوارٹر کو ہی گھیر لیں گے. اور 6 اکتوبر کو انہوں نے آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کو گھیراؤ کر لیا. کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے. 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگوں نے آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرنے کے لیے جمع کیا تھا اور پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس لڑائی میں مسلمان نہ آئے. اس لیے اس نیوز کو چھپانے کے لیے 6 اکتوبر کے حادثے کو چھپانے کے لیے کیا کیا گیم کھیلے گئے. راجستھان کے گائے میں، جانور میں، دودھ میں وہ خون نکلنے لگا. خوب سنا نا آپ نے؟ راجستھان کے گائے میں کیا ہو گیا؟ کوئی بیماری آ گئی اور تڑپ تڑپ کر مر رہے. اس کے خون میں کیا نکل رہا ہے؟ اس کے دودھ میں خون مل گیا. کس کو بیوقوف بناتے؟ قرآن کہتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ نکالتا ہے اللہ تعالی. مہاراشٹرا میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹکا میں بچے چوری کرنے والے آ گئے. آئے نہیں آئے؟ اور ماشاءاللہ کیا پلاننگ سے آئے. سب برقعے میں آئے بولتے. سب کس میں ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک ٹارگٹ کس کو کرنا ہے. اگر مسلمان وہ یہ دیکھ لے کہ 6 اکتوبر کو گھیراؤ ہو رہا ہے تو مسلمان چلا جائے گا ساتھ دینے کے لیے آر ایس ایس کے خلاف. مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بہت کچھ پلاننگ بنائی گئی. 6 اکتوبر سے پہلے 20 سپتمبر کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے. ٹویٹر ٹرینڈ پہ سب سے بڑا نیوز کیا تھا؟ ٹویٹر ٹرینڈ پہ سب سے بڑا نیوز یہ تھا کہ آر ایس ایس ایک غیر منظور شدہ ادارہ ہے. اس کی پشت پناہی سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اس کی ناجائز پالیسی کے خلاف ہم آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کر رہے ہیں. اس کا ٹرینڈ چلایا گیا. 20 سپتمبر کو اٹھا کے دیکھیں ریکارڈ. سب سے بڑا نیوز پوری دنیا میں یہ تھا ٹویٹر ٹرینڈ میں. 20 سپتمبر کے رات کو پاپولر فرنٹ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. اس نیوز کو بدل دیا گیا. لڑائی کہاں چل رہی ہے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. کچھ بھی نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو. اب جب 6 اکتوبر آیا اس میں بھی ایک بہت بڑا نیوز نکلا. 10,000 بدھسٹ کے لوگ، 10,000 لوگ بدھ مذہب میں چلے گئے. پورے ٹرینڈ چلائے. سب سوشل میڈیا جو بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا سب اس کو ریلے کیے. کون سے تاریخ کو؟ 6 اکتوبر کو. جبکہ اس 6 اکتوبر کو کیا چل رہا تھا؟ آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ چل رہا تھا.
اس کو کوئی نہیں دکھایا. مجبوراً جب زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو 2-4 لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے. 14-15 کچھ مین اسٹریم کے لوگ 5-10 سیکنڈ کے لیے کچھ نیوز دکھائے, پھر وہ بند کر دی. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ-19 کا فائدہ اٹھا کر دستور ہند میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی کی جا رہی ہے, ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. اللہ کے عذاب کے بادل کو عذاب کے بادل نہ سمجھ کر اس میں اپارچونٹیز ڈھونڈنا کسی بھی قوم کے ہلاکت کی نشانی ہے. وہ ساری علامتیں ظاہر ہو گئی جو کسی عذاب زدہ قوم کے اندر ہوتی ہے, تو ہماری سماج پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کر سکتا ہے. اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے, ہم مسلمانوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتائے. یہ بھی دعوت کا موضوع ہے, کیونکہ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے اس پر تیسری بڑی آفت جو آتی ہے وہ ہے آپسی جھگڑے. بأسهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ان کے درمیان زبردست جھگڑے ہیں, آپ بظاہر ان کو ملے ہوئے محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے دل بالکل اس طریقے سے بکھرے ہوئے جیسے چاول کے دانے بکھر جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ میری امت میں جھگڑے نہ ہوں. نبی کی امت میں صرف مسلمان تھوڑی ہے, غیر مسلم کے نبی کون ہے؟ ان کے نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. یہ ذات پات کے جھگڑے, یہ اونچ نیچ کے مسائل, یہ چھوت اچھوت کے مسئلے, یہ بھید بھاؤ, یہ دلت برہمن کے جھگڑے, یہ اونچ نیچ, یہ کیا ہے؟ شرک کی وجہ سے اس سماج پر آیا ہوا اللہ کا عذاب ہے. اور یہ سماج اس عذاب کو مذہب کا نام دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو ان کے پاس جی حالت ہے. ہمارے ملی قائدین اور مسلم نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ اس جھگڑے کا سیاسی فائدہ ڈھونڈتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے سے کسی قوم پر عذاب ہے, اس عذاب کا ہم سیاسی فائدہ ڈھونڈیں گے, کامیاب نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوس اور خزرج کا جھگڑا آیا تھا. چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کا فائدہ اٹھا لیتے. یہ ایسے وقت میں آیا تھا جس وقت صحابہ اپنے جان بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہے تھے. فائدہ اٹھاتے اور پورے مکے والے کے دانت کھٹے کرا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھگڑے سے اچھا حل ہے میرے پاس. لوگوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کو مانو. کیونکہ نبی کو معلوم ہے یہ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے. خود کا خدا الگ, اس کے باپ کا خدا الگ, اس کی ماں کا خدا الگ, اس کے گھر کا خدا الگ, اس کی گلی کا خدا الگ, ددیال کا خدا الگ, ننیال کا خدا الگ, محلے کا خدا الگ, گاؤں کا خدا الگ, ہر موسم کا خدا الگ, اچھے کا خدا الگ, برے کا خدا الگ, ہر تصور کا الگ خدا. جب انسان یہ سب بنا کر چلے گا تو آپس میں جھگڑے ہوں گے. ہم اس سماج میں جیتے ہیں جہاں اتنے سارے مسائل ہیں, تو کیا ہم نہیں پھنسیں گے؟ جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کا یہ سوراخ ہے, یاد رکھنا. جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کا یہ ذات پات کا سسٹم سوراخ ہے. اگر اس پر مسلمان کام نہیں کرے گا تو وہ تو پٹنے ہی والے ہیں, ساتھ میں ہمیں بھی لے لیا جائے گا. آپ کو سمجھ میں تو آ گیا NRIC کس کے لیے لایا گیا تھا؟ SC ST OBC کے لیے لوگوں کو لایا گیا تھا. تکلیف میں کون آئے؟ کون آئے؟ مسلمان آئے. JNU کا مسئلہ معلوم ہے؟ JNU کا, جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں دنگے ہو گئے کالج کے اندر. کیوں دنگے ہو گئے؟ کیونکہ اس جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اس دن لا کا پیپر آ رہا تھا.
ایک امبیڈکر کو وہ برداشت نہیں کر سکے. SC/ST کا بچہ کوٹے کے بیس پر لائر بنے گا تو کتنی حالت پتلی کرے گا ان کی. دنگے کرا دیے گئے. تو بچے تو ہوشیار تھے, سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے, اگلے آنے والے 1 تاریخ کو صرف JNU کے لیے الگ سے پیپر آئے گا. صبح کو JNU کے بچوں کے لیے اسپیشل پیپر آ رہا تھا, رات کو ان کے ہاسٹل میں دنگے کرا دیے گئے. پکچر تو بہت مشہور ہوا تھا, مسلم بچی, کیرلا والی بچی. جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کے مسائل سمجھیں. یہ سماج ذات پات کے ظلم میں کچلی جا رہی ہے, ان کو ناشانہ بنایا جا رہا ہے, اور ٹارگٹ میں کون آ رہے ہیں؟ مسلمان آ رہے ہیں. جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کے یہ مسائل ہیں. اب یہ ہوگا کیا آگے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کے قبیلے کے کچھ نمائندے آئے تھے. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہماری جو فاطمہ ہے نا, اس نے چوری کر لی ہے, پکڑے گئی ہے, تھوڑی سی رعایت کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ یہودی ہے, یہودیوں کے لیے کچھ رعایت ہونی چاہیے. ہماری کتابوں میں یہودیوں کے لیے رعایت رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لینا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یہاں فرق نہیں کیا جائے گا. یہودیوں کی یہ بیماری ہے کہ وہ اپنے لیے الگ قانون اور دنیا کے لیے الگ قانون چاہتی ہے. یہ حدیث میں ہے. DNA نے کلیئر کر دیا کہ ہمارے بھارت میں جو حکمران طبقہ ہے یہودی ہے. جو برہمن کون ہے؟ یہودی ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. BJP کا اسپوک پرسن سبرامانیم سوامی, بہت مشہور آدمی ہے, سبرامانیم سوامی نے کہا, ابھی تو ان کے بات کرنے کا تھوڑا اسٹائل بڑا اچھا رہتا ہے, دیکھنے سننے والوں کو بھی لگتا ہے کہ اچھا انداز کا بات کرتا ہے. شر پسند اپنی جگہ, لیکن اس کے بات کرنے کا اسٹائل تھوڑا اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگ شوق سے سنتے اس کو. سبرامانیم سوامی نے کہا ابھی تو آپ کو معلوم ہو گیا نا, DNA نے کلیئر کر دیا نا کہ ہم لوگ یہودی ہیں. کون بولتا ہے یہ بات؟ سبرامانیم سوامی بولتا ہے, اور مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ لوگ یہودی ہیں, یوریشین یہودی, یورپ اور رشیا سے آئے ہوئے یہودی ہیں. ان کو معلوم ہو گیا, مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. تو یہودیوں کی پالیسی کیا ہے؟ ان کے لیے الگ قانون اور دوسروں کے لیے الگ قانون چاہتے ہیں. یہ ان کی تاریخ ہے. میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نہیں معلوم, کوشش ہے میری ذمہ داری سمجھانے کی. کرپٹو کرنسی آیا نا, بہت مشہور, نئی نسل کو تو معلوم ہے, اب جن کی عمر نکل رہی ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کرپٹو کرنسی کے لیے 2 پالیسی لائی گئی. ایک پالیسی ہے 35% ٹیکس, اور ایک پالیسی ہے ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہے. ایک پالیسی کیا ہے؟ 35% ٹیکس, اور ایک پالیسی کیا ہے؟ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اپر کاسٹ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, اور نارمل لوگوں کے لیے 35% لایا گیا. کتنے مسلمانوں کو معلوم؟ ہر چیز میں آپ 2 چیز دیکھیں گے, ہر چیز میں یہ ڈبل پالیسی چلے گی. جب ذات پات کے مسائل کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا نقصان ہم کو بھگتنا پڑے گا. اس کشتی میں ہم سوار ہیں, اس کا نقصان سوراخ ہے. یہ سوراخ کیا ہے؟ ذات پات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب ذات پات سر چڑھ کے بولے گا تو کیا ہوگا؟ کسان آندولن کے موقع پر ایک نوجوان لڑکی نے کہہ دیا کہ کسان کے لیے جو قانون بنایا جا رہا ہے یہ اصل میں اوپر کی ذات والوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ ہمارے ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. نارتھ انڈیا میں زیادہ ہے, ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے سب ایسا کیا, ایسا ہوتا ہے کیا, لیکن وہاں بہت زیادہ ہے. کامن ایشو ہے, اونچی ذات نیچی ذات, ٹھاکر پٹیل فلاں,
بہت زیادہ ہے وہاں. تو ایک نوجوان لڑکی نے کہہ دیا کہ کسان کا جو قانون لایا گیا ہے وہ اونچی ذات والوں کو خوش کرنے کے لایا گیا ہے. تو رپورٹر نے اسے پکڑ لیا, پوچھا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ عصمت دری ہو جائے گی؟ اس نوجوان لڑکی نے کہا میرے ساتھ عصمت دری ہو جائے تو میرے پاس امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون ہے, اس سے میں مقابلہ کر لوں گی, اس سے میں مقابلہ کر لوں گی. میرے پاس دستور ہے, میرے پاس کورٹ ہے, میں اس میں جا کر اپنا حق ادھیکار لے لوں گی. مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ دستور بچانے کے لیے لوگ اتنی بھاگ دوڑ کیوں کرتے ہیں. نچلی ذات والے کیوں بھاگ دوڑ کرتے؟ 3000 سال سے قوم غلام تھی, اس غلامی سے نکالنے کے لیے امبیڈکر نے دستور بنایا. اب دستور کو ہٹا دیں گے تو یہ قوم دوبارہ کہاں چلے جائے گی؟ غلامی میں چلے جائے گی. اس کا ڈر ان کو ہم سے زیادہ ہے. اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہو جائے تو امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون سے میں مقابلہ کروں گی, حق لے لوں گی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی اونچی ذات والا زیادتی نہ کر دے, مجھے انصاف نہیں ملے گا. یہ دکھ کو یہ دائی سماج اگر نہیں سمجھتا ہے تو وہ دائی کا ہے؟ بولی. اس قوم کے مسائل کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے, وہ اوپر اوپر کی دعوت کی بات کر کے جانا چاہتا ہے. اس قوم کے مسائل کو سمجھنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا ہے, جتنا سخت RSS کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی سخت دوسرے تنظیم کے لوگ اس کے خلاف. ہیڈ کوارٹر کو گھیر لیا جانا معمولی ایشو ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. اللہ کا اصول ہے جب وہ ظلم سر چڑھ کے بولنے لگتا ہے, کچھ لوگ ظلم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ایک طاقت کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہترین دور ہے. یہ جو کووڈ کا دور ہے نا, اس کو ہمیں استعمال کر لینا ہے اور جتنا زور سے ہو سکتا ہے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر لینا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. ورنہ اس قوم پر جو آفت آئے گی نا, اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. اس کے ذمہ دار کون گے؟ یونس علیہ السلام کی کشتی کو طوفان گھیر لیا تو لوگوں نے کہا کوئی ہمارے ساتھ ایک ایسا آدمی سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر دیا ہے, اس کی وجہ سے طوفان آ گیا. تو یونس علیہ السلام بولے میں ہوں. آج جو ملک کی حالت ہو رہی ہے, جو درگت ہو رہی ہے, جو حالت ہو رہی ہے, کیا مسلمان خود کو اس کا ذمہ دار مانتا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو بھی ظلم ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال موقع دیا ہے. کتنے سال؟ 1400 سال کا موقع دیا ہے اس ملک میں کام کرنے کا. ہم کہاں ہیں؟ کمائے, پڑھائے, نوکری کرے, گھر جا کے سو گئے, ختم. اور زیادہ اطمینان چاہیے, 5 وقت کی نماز پڑھ لیے, گھر میں قرآن پڑھ لیے. اور تھوڑا کچھ لوگوں کو نہیں, کچھ اللہ کے لیے کرنا چاہیے, 2-4 بیان سن لیے, ہاں دین کا کام ہو گیا اطمینان, ختم. سمجھ ہے ہماری ذمہ داری ختم. ایسا تھوڑی ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے خیر امت کی ذمہ داری دی ہے. ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی اس کے ذمہ دار ہم ہیں. جس دن مسلمان اس اصول کو سمجھ لے گا وہ اصول اس کو دائی بنائے گا. باتیں تو بہت لمبی ہے اور چلتی رہیں گی, شاید آپ کا وقت زیادہ ہو گیا ہے. 3 باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, ورنہ اور 3 ایسے واقعات ہیں جو شرک کرنے والے سماج پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر نازل کیا, جیسے اکانومیکل کرائسس. موٹے موٹے الفاظ میں سنا دوں, قوم نوح کے مسائل میں سے تھا کہ ان کا مالی بحران شروع ہو گیا. ابھی ہمارا حال کیا ہے؟ GDP کی حالت کیا ہے؟ خواہ مخواہ بولتے سعودی کی پالیسی کی وجہ سے اکانومیکل کرائسس ہے, امریکہ کی پالیسی کی. بھئی تم کیا کیے؟ تم تو گئے بھی تو تھے, بنگلہ دیش سے آئے اور کالی کی مندر میں تو گئے تھے اور جا کر کہا تھا دیا کرو. کیوں دیا نہیں ملا بھئی؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے معافی مانگیں گے تو کیا اکانومیکل کرائسس ختم ہو جائے گا؟ ابھی جس حالت میں ہمارا ملک ہے, اگر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ 1000 روپے کے لیے مرڈر ہو جائے گا, یاد رکھیے.
گھر میں بیوی بچے بھوکے، آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، چوری اور ڈکیتی کاروبار ہو جائے گا۔ چرس اور گانجا جو نکڑ میں بکتا تھا ہماری بچیاں بیچنے لگیں گی۔ سٹا بازار پہلے جو کرکٹ اور فٹ بال میں لگتا تھا، آج کی تاریخ میں وہ الیکشن میں بھی لگنے لگا ہے۔ کون سی پارٹی جیتے گی کون سی نہیں جیتے گی، یہ اس پر بھی اب سٹا بازار چلایا جا رہا ہے۔ سود کا ریشو تو پہلے سے بڑا ہوا تھا۔ کووڈ 19 کے زمانے میں، اس سے پہلے جو تھے، میں نے ایک آڈیٹر سے پوچھا کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد میں کیا فرق ہے سود کا حساب کتاب۔ انہوں نے کہا کہ 10 میں سے 1 آدمی سود کا حساب لاتا تھا، اب کووڈ کے بعد 10 میں کا 10 آدمی بھی سود کا حساب لے کے آتا ہے۔ پہلے سے قوم مصیبت میں اور نئے نئے مسائل لا کر کھڑا کرے گی تو اور اللہ کے عذاب کی قوم مستحق ہو جائے گی۔ جو قوم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قوم نوح کے مسائل میں شاید ان کے گھروں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھے، جا کے معافی مانگنے لگے تو نوح علیہ السلام نے کہا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے گھر میں لڑکے چاہیے تو رب سے معافی مانگو۔ قیامت کی نشانی میں ہے ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آ جائیں گی، یعنی کمانے والا 1 اور کھانے والے 50۔ کیا صدمہ گزرے گا اس سماج پر۔ ان کے گھروں میں خودکشیاں ہو جائیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی عورتیں زنا کے کاروبار کے لیے نکل جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ یہ برے دن ہمیں دیکھنے کو ملے، اس سماج کو بچانا ہے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر چھٹا جو عذاب ہے وہ ہے عریانیت کا، پورنوگرافی، بے حیائی کا عذاب۔ جب اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا ہو، شیطان ان کو کیا سبق پڑھائے گا؟ بے حیائی کا سبق پڑھائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اچھے پڑھے لکھے گھرانے کی بچیاں ادننگی گلیوں میں گھومتی نظر آئیں گی۔ کیا عزت، کیا خاندان، کیا نام نمود، رتبہ، شرافت، سب ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سماج کو ذلیل کر دے گا۔ معلوم ہے ہمارے بھارت میں کس چیز کی پوجا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا تہوار ہے ہولی، اور ہولی کس چیز کی پوجا ہے؟ BBC والے جا کر گنگا کے قریب رہنے والے پجارے سے پوچھے کہ آپ یہاں کس کی پوجا کے لیے جمع ہے؟ انہوں نے کہا ہم ہولی میں بھوت مہادیو کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی ڈائریکٹ یہ قوم جن کی پوجا کرتے ہیں، بھوت کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کے حیدرآباد میں تو اتنا سائیکالوجی بڑھ گیا ہے، مسلمان نرسو کا نام سننا نہیں چاہتا، ایسا دماغ بن گیا ہے، نرسو کا نام کوئی لے لیا تو نرسو اس کے گھر کو آ جاتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نہیں ایسا عقیدہ؟ ہے نہیں ہے؟ نرسو کا نام کسی گھر میں لے لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نرسو کو اتنا بڑا پاور ہے کہ وہ غیب کا علم جان لیا، گھر کے اندر آ گیا۔ تو یہاں جو سماج ہے جس کی پوجا کرتی ہے وہ شیاطین کی پوجا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھوت مہادیو کی پوجا کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں پر رنگ چھڑکتے ہیں، پھر ان پہ پانی بہاتے ہیں، پھر ان کو نچانے کے لیے ڈول پیٹتے ہیں۔ جب ہم ڈول پیٹتے ہیں تو ہمارے بدن میں بھی بھوت مہادیو آتا ہے، اب وہ ناچنے لگتی ہے تو ان کے بدن میں بھی بھوتن یا بھوت مہادیو آتا ہے۔ اس طریقے سے ہم مہادیو کی جو ہے بھوت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے دائیوں کو معلوم نہیں ہمارے سماج کے لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور پوجا کی جتنی شکلیں ہیں سارے جادو کی۔ کالا پانی، وہ رنگ برنگا پانی ڈالنا، ہاتھ میں ڈوری لگانا اور سندور لگانا، فلاں فلاں کیا کیا سب کرتے ہیں، سب جادو کی شکلیں۔ مسلمان بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے شرم قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اسلام دیا، بہت بڑی نعمت، ورنہ بھارت میں جب اسلام وہاں عرب میں پیدا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھارت میں کیسے طبقے کی حکومت تھی معلوم؟ یہاں ایسے حکمران لوگ تھے جو شرمگاہ کی پوجا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں کو اسلام کی طرف بڑھنا آسان ہو گیا۔ ہم دعوت کا کام چھوڑ دیے، اس لیے سب مسئلے ہیں۔
इंशाअल्लाह इस पर आगे भी बात होगी। इसी पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सही तौर से समाज को समझने और उसके लिए मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। علم الإنسان ما لم يعلم